چیف جسٹس پاکستان سے IMF کے وفد کی ملاقات. ایک لمحے کے لیے آپ امیجن کریں کہ کہیں یہ ملاقات عمران خان کے دور اقتدار میں ہوئی ہوتی, یعنی عمران خان حکومت میں ہوتے اور IMF کا وفد سپریم کورٹ میں پہنچ کے چیف جسٹس سے ملاقات کر رہا ہوتا, تو اپوزیشن کیا باتیں کرتی, کیا کہتی کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. لیکن ابھی اس لیول کا کچھ نہیں ہو رہا. حالانکہ اکا دکا کچھ لوگ یہ کویشچن ریز کر رہے ہیں کہ IMF بھی سپریم کورٹ تک پہنچ گیا, لیکن یہ حالات کیوں بنے, کیسے بنے, کیا ہو رہا ہے, یہ سارے آپ سچویشن جانتے ہیں. خیر, ان کے دور میں ایسے حالات تھے بھی نہیں, عمران خان صاحب کے دور میں, کہ اس حد تک جانا پڑتا. اس وقت عدلیہ کا, ایک آزاد عدلیہ کا کیا تصور تھا. باتیں تو بہت ہوتی تھی, لیکن پھر بھی یہ والی چیزیں نہیں تھی جو ابھی ڈسکس ہو رہی ہیں. آپ کو یاد ہے اسٹیٹ بینک سے کوئی ان سے متعلق کوئی قانون سازی ہو رہی تھی, تو کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا, IMF کو بیچ دیا, کچھ ایسی باتیں ہم نے سنی ہیں. خیر, اس ملاقات سے متعلق جو ہماری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ فائنانس ڈویژن کی جانب سے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا گیا تھا, یا ان سے درخواست کی گئی تھی کہ یہ ملاقات بڑی ضروری ہے, اس لیے ملاقات کرنی پڑے گی, اور پھر یہ ملاقات ہوئی ہے. خیر, اس ملاقات کے بعد جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو سمجھ آتا ہے کہ کیا سوال و جواب ہوئے ہوں گے. سوال تو نہیں لکھے, لیکن جواب یہاں پر ضرور لکھے گئے ہیں کہ چیف جسٹس نے یہ کہا, یہ بتایا. بٹ اگر آپ ان لائنز کو دیکھیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک تو چیف جسٹس پاکستان نے ویلکم کیا ڈیلیگیشن کو, اور انہیں جو آن گوئنگ ایفرٹس ہیں ٹو انہینس جوڈیشل پرفارمنس اس کے بارے میں بتایا گیا. لیکن ساتھ ہی دلچسپ بات لکھی گئی ہے وہ یہ کہ ہی فردر انفارمڈ دیٹ دا جوڈیشری ان پاکستان از انڈیپینڈنٹ, یعنی پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے, اینڈ بینگ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن اٹ از ہز رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ دا انڈیپینڈنس, یعنی بطور چیف جسٹس پاکستان یا اس انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کے طور پہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس آزادی کا تحفظ کریں. یہ دو چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں. اور پھر آگے اگر آپ جوابات کو دیکھیں جنہیں یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے, تو یہ لگتا ہے کہ ججز کی تقرری سمیت ان کو لگانے کا کیا طریقہ ہے, ان کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے, جوڈیشل کمیشن کس طرح سے کام کرتا ہے, 26ویں ترمیم کا امپیکٹ کیا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں ضرور ڈسکس ہوئی ہوں گی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ ڈسکس نہ ہو, کیونکہ جس قسم کے جوابات لکھے گئے ہیں اس پریس ریلیز میں کہ چیف جسٹس نے یہ بتایا, یہ بریف کیا, تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان پر بات چیت ہوئی ہے. خیر, ابھی IMF کے وفد کی بہت اہم ملاقاتیں اور بھی ہونی ہیں, اور خاص طور پر جوڈیشل کمیشن کے ارکان سے بھی ملاقاتیں ہونی ہیں. اور یہ ملاقاتیں اس لیے اہم ہیں کیونکہ اس میں PTI کے لوگ بھی شامل ہیں. 2 ممبر ہیں PTI کے, ایک بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر. تو ان سے بھی جب آج معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ یہ ملاقات ان سے ہوگی, بطور PTI نہیں ہوگی, یا PTI ایز اے جماعت کے طور پہ نہیں ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے, وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران کے طور پہ ان سے ملاقات ہونی ہے. اور پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, انتخابات کا معاملہ, اور قاضی فائز عیسیٰ کے دور سے لے کے اب تک جو کچھ ہوا اس بارے میں PTI بھی انہیں آگاہ کرے گی. آج کی ایک اور اہم ہائی لائٹ یہ کہ چیف جسٹس نے اس ملاقات کے بعد جب میڈیا کو بریف کیا تو یہ بتایا کہ انہیں عمران خان کا وہ بھیجا گیا خط موصول ہو گیا جو انہوں نے چیف جسٹس کے نام لکھ کے بھیجا تھا. اور چیف جسٹس نے یہ بتایا کہ اچھی بات یہ ہے کہ اس خط میں محض الزامات ہی نہیں بلکہ شواہد بھی ہیں, اور ایک USB بھی بھیجی گئی ہے. اور چونکہ الزامات سنجیدہ نوعیت کے ہیں اور آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت ان کا جائزہ لیا جا سکتا ہے, اس لیے یہ معاملہ آئینی بینچ کو بھیجنے کے لیے اپنی ٹیم کو کہہ دیا ہے کہ یہ معاملہ اوپن کورٹ میں یا آئینی بینچ میں لگایا جائے. تو اب دیکھتے ہیں آگے عمران خان کے ان گزارشات کے اوپر, یا جو بھی انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے خط میں, اس کے اوپر کیسے چیف جسٹس صاحب آگے پرسو کرتے ہیں.